اور مصیبت پر صبر کرنا یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اچانک خبر ملی کہ حضرت صاحب پڑھا رہے تھے سبق، خبر ملی کہ آپ کا وہ جو ایک جہاز تھا نا مال بردار، وہ جہاز آپ کا ڈوب گیا پانی میں۔ فرمانے لگے الحمدللہ، سبق پڑھاتے رہے۔ 2-4 گھنٹے گزرے تو ایک بندہ پھر آیا، اس نے آ کے کہا حضور مبارک ہو، وہ جو جہاز ڈوبنے والی خبر تھی وہ غلط تھی، وہ جہاز آپ کا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لاکھوں روپے بچ گئے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ سبق اسی روٹین سے پڑھاتے رہے، پہلی نقصان کی خبر آئی تو پھر بھی الحمدللہ، اور دکھ کی خبر آئی پھر بھی الحمدللہ، سکھ کی آئی تو پھر بھی الحمدللہ۔ سبق اپنی روٹین سے پڑھاتے رہے، سفر جاری رہا، رکے نہیں۔ اختتام ہوا تو طلباء کہنے لگے حضور اتنے بڑے نقصان کی خبر آئی، جملہ ہی کوئی نہیں ٹوٹا آپ کا، لفظوں کے اندر کہیں ہم نے اتار چڑھاؤ نہیں دیکھا، حضور چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اتنی بڑی خبر ملی خوشی کی، کوئی آپ کی آنکھوں میں روشنی نہیں آئی، کوئی ہم نے آپ کا چہرہ بدلتے نہیں دیکھا، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے معاملہ ایک ہی ہے، دکھ بھی رب کی طرف سے ہے، سکھ بھی رب کی طرف سے ہے۔ تو دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اگر سارا کچھ اسی کی جانب سے ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ دکھ آنے پہ بندہ کہے ہو یہ کیا بن گیا، سکھ آئے تو بندہ کہ دیکھا میں نے محنت کی تھی تو کامیاب ہو گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔ کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے، مالک پھر بھی الحمدللہ۔ اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ۔ مارو مارو نہ مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ۔ یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر میری مجبوری ہے نا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا، خوبصورت زندگی کو۔ میں کیا کروں، ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں، ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے۔ جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا، اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے۔ جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا ہے سلسلہ، تو کہتا اوہو میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا؟ وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی۔